11واں باب ان ائمہ دین کا بیان جو آج تک تبع تابعین سے ہوئے ہیں۔ اس موضوع کے تحت ان محترم اور عظیم المرتبت ائمہ دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو تبع تابعین سے ہوئے ہیں اور جنہوں نے شریعت اور تجدید توحید و سنت میں نہایت نمایاں خدمات پیش کی ہیں۔ ان میں سے حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں جو کہ عالی ہمت اور گرامی قدر مرد تھے۔ ابتدا میں آپ نے توبہ حسن بصری کے ہاتھ پر کی۔ وہ ابتدائے عمر میں ہر قسم کی ریاکاری اور فساد میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالی نے خالص توبہ کی توفیق آپ کو دی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے علم و طریقت میں استفادہ کیا اور روحانی تزکیہ پایا۔ آپ کی زبان اجمی تھی اور عربی زبان میں دسترس نہ رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو کرامات کی مدد سے مخصوص فرمایا اور آپ اس درجے کے باکرامت ولی ہوئے کہ ایک روز جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عبادت گاہ کے دروازے پر آئے۔ آپ نماز شام کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے اور اس بنا پر آپ کی اقتدا نہ کی کہ آپ عربی زبان میں قرآن کریم نہ پڑھ سکتے تھے۔ جب حسن بصری رات کو سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، پوچھا کہ پروردگار تیری رضا کس میں ہے؟ حکم ہوا کہ اے حسن تو نے میری رضا پالی تھی مگر تو نے اس کی قدر نہ کی۔ عرض کیا پروردگار وہ کیا تھی؟ فرمایا اگر تو حبیب اعجمی کے پیچھے بلا کراہ اور بصحبت نیت نماز کی اقتدا کر لیتا تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ الغرض اس گروہ میں یہ بہت مشہور ہوئے ہیں۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج ظالم سے بھاگ کر حضرت حبیب اعجمی کے معبد میں آ کر چھپے تو وہ ظالم ان کے تعاقب میں پہنچا اور حبیب اعجمی سے دریافت کیا کہ اے حبیب تو نے یہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا وہ میرے معبد میں چھپا ہوا ہے۔ وہ اندر گیا مگر آپ کو نہ دیکھ سکا اور باہر آ کر ان سے بولا آپ نے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ آپ نے فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا، وہ اندر ہی ہیں۔ بالآخر حجاج نے اندر جا کر پے در پے جستجو کی لیکن انہیں کہیں نہ دیکھ سکا۔ اس لیے چلے جانے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے اور فرمایا اے حبیب میں نے معلوم کر لیا ہے کہ اللہ تعالی نے تیری برکت کے سبب مجھے گرفتار ہونے سے بچا لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ میری برکت نہیں ہے بلکہ سچ کی برکت سے ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو وہ ہم دونوں کو رسوا کرتا، اور اس موضوع پر آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالی کی رضا کس چیز میں ہے؟ فرمایا ایسے قلب توحید پرست میں جس میں نفاق کی قدورت نہ ہو، اس لیے کہ نفاق موافقت کے خلاف ہے اور رضا عین موافقت ہے، اور محبت کا نفاق سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا ہے۔ پس رضا مخلصین کی صفت ہے اور نفاق منافقین کی علامت ہے، اور یہ کلام بہت ہی بلند رتبہ ہے اور میں دوسری جگہ اس کا ذکر کروں گا۔ وباللہ التوفیق۔ انہی میں سے مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے۔ آپ طریقت کے بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور آپ کی کرامتیں مشہور ہیں۔ آپ کا باپ دینار غلام تھا اور یہ باپ کی غلامی کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور ان کی توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک رات وہ مستوں کے گروہ میں بطور لہو و لعب مشغول ہوئے۔ جب تمام لوگ سو گئے تو انہیں اس عود سے جسے یہ بجا رہے تھے آواز آئی کہ یا مالک اللہ تتوب، یعنی اے مالک تجھے کیا ہے کہ تو توبہ نہیں کرتا۔ اس وقت اٹھے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر سچی توبہ کی۔
آپ اس مرتبے کے بزرگ تھے کہ ایک دفعہ آپ کشتی میں سوار ہوئے، کسی سوداگر کا ایک موتی غائب ہوا اور آپ پر اس کے چرانے کی تہمت لگی۔ آپ نے تھوڑی دیر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اس کے بعد دریا کی تمام مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک موتی لے کر پانی کی سطح پر آئیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے ایک موتی لے کر تہمت لگانے والے کو دے دیا اور کشتی سے اتر کر قدم مبارک پانی کی سطح پر رکھ کر چلنا شروع کیا اور دریا کو اسی طرح عبور کر کے کنارے پر پہنچے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تمام اعمال میں سے اللہ تعالی کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس کی بنا اخلاص پر ہو۔ اس لیے اخلاص عمل کے لیے اس درجے پر بدن کے لیے روح ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر فضول ہے، اسی طرح عمل اور اخلاص کے بغیر فضول و بے فائدہ ہے۔ پھر انہی میں سے امام الاولیاء ابو حلیم حبیب بن اسلم راغی ہیں۔ آپ مشائخ میں ایک بلند مرتبہ رکھتے تھے اور احوال باطن میں آپ کے نشانات و دلائل بہت سے ہیں، اور آپ حضرات سلمان فارسی کے مصاحب تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ فرات کے کنارے پر بود و باش رکھتے تھے اور آپ کا طریقہ گوشہ نشینی تھا۔ مشائخ میں سے ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی طرف سے میرا گزر ہوا، دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس بزرگ کی زیارت کرنی چاہیے، مجھے اس میں بزرگی کی علامات نظر آ رہی ہیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام عرض کی۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹا کس طرح آئے ہو؟ میں نے کہا حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ۔ میں نے کہا اے شیخ، بھیڑیے کی بکریوں سے موافقت کیا مانی؟ آپ نے فرمایا جب ان بکریوں کا چرواہا اللہ تعالی کے موافق ہو تو پھر بھیڑیا بکریوں کے موافق کیوں نہ ہو؟ آپ نے یہ کہہ کر لکڑی کا ایک پیالہ پتھر کے نیچے رکھا، اس پتھر سے 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ آپ نے فرمایا لو پی لو۔ میں نے کہا اے شیخ، یہ درجہ آپ نے کس طرح پایا؟ آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے۔ پھر فرمایا اے بیٹا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ان کی مخالفت کے باوجود پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نہ رکھتے تھے۔ بس جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق سنت پر چلتا ہوں تو مجھے پتھر شہد اور دودھ کیوں نہ دے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت بلند ہے۔ میں نے عرض کی کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل کو حرص کا گہوارہ اور اپنے پیٹ کو حرام کا ذریعہ نہ ہونے دے، اور ان حضرات کے متعلق اور بھی بہت سی روایات ہیں جو آپ کی کرامات پر دلالت کرتی ہیں، لیکن میں انہیں وقت اور جگہ کی گنجائش نہ ہونے کے باعث چھوڑتا ہوں، اور مجھے تحریر و تصنیف میں دشواری یہ آ رہی ہے کہ میری تمام کتابیں غزنی میں ہیں اور میں ہندوستان کے ایک گاؤں بھور میں مقیم ہوں جو کہ ملتان کے گرد و نواح میں واقع ہے، اور علمی و تحقیقی ماحول سے بے تعلق غیر جنسوں میں بسر اوقات کر رہا ہوں، وباللہ التوفیق وہو المعین۔ اور انہی میں سے ابو حازم مدنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بعض مشائخ کے مقتدی ہوئے ہیں اور آپ معاملات میں نصیب کامل رکھتے تھے۔ آپ فقر کے آداب میں نہایت پختہ اور مجاہدے میں مکمل ضابطہ رکھتے تھے، اور عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے حکم کی تعمیل میں جد و جہد کرتے رہے ہیں۔
آپ کا کلام اہل اللہ میں بہت مقبول ہے اور بہت سی کتابوں میں مذکور ہے، اور یہی عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مال و اثاثہ کیا ہے، تو فرمایا کہ میرا مال خدا کی رضامندی ہے اور مخلوق سے بے نیازی، اور یہ ضروری ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے وہ مخلوقات سے مستغنی ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے اللہ تعالی کی رضا دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ پس جو شخص ذات خداوندی کے ساتھ غنی ہوگا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہوگا، اور وہ خلوت و جلوت میں اللہ تعالی کے سوا اور کسی کا ذکر نہیں کرے گا۔ مشائخ میں سے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا، آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، آپ بیدار ہوئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اس وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے ذریعے تجھ کو پیغام بھیجا ہے کہ والدہ کے حقوق کی تعمیل کرنا حج کرنے سے بہتر ہے۔ میں وہیں سے واپس ہوا اور حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ نہ گیا، اور اس سے زیادہ باتیں آپ کے متعلق میرے سننے میں نہیں آئیں۔ انہی میں سے اہل مجاہدہ و مشاہدہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ آپ کے عہد میں اس کا کوئی مثیل نہ تھا، اور آپ بہت سے تابعین کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔ آپ نے متقدمین مشائخ کے ایک گروہ کو بھی دیکھا ہے اور اس طریقت میں خط وافر رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں میں نے خدا کو نہ دیکھا ہو، اور مقام مشاہدہ کا ہے، اس لیے کہ بندہ فاعل کے عشق میں محو ہو کر اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کے فعل میں نظر کرتا ہے تو اس کا فعل نہیں دیکھتا بلکہ فاعل کو دیکھتا ہے، جیسا کہ تصویر کا نظارہ کرنے سے مصور کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ در حقیقت یہ کلمہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے جب چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یعنی یہ میرا پروردگار ہے، اور یہ کلام غلبہ عشق کی حالت کا ہے، یعنی بندہ جو کچھ دیکھتا ہے تمام اپنے محبوب کی صفات میں دیکھتا ہے، پس یہ مخلوق کا دیکھنا نہیں بلکہ خالق کا دیکھنا ہے، اور اس کا ذکر مشاہدہ کے باب میں کروں گا۔ انہی تبع تابعین میں سے حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت خراز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مجاہدوں اور عبادتوں میں آپ کا قدم درست ہے، آپ اصول طریقت میں بڑی شان رکھتے ہیں، اور شروع میں ہی آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ آپ مخلوقات سے بیزار و بے تعلق رہتے تھے کیونکہ خود کو مخلوق کے تکلفات سے پاک کیے ہوئے تھے۔ آپ مجاہدہ نفس کے عمل میں مصروف تھے کہ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استخوان مبارک کو حضور کی لحد سے جمع کر رہے ہیں اور بعض ہڈیوں کو بعض سے پسند کر رہے ہیں۔ اس خواب کی ہیبت سے آپ بیدار ہوئے اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی سے اس کا ذکر کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی حفاظت میں اس درجے کو پہنچیں گے کہ صحیح کو سقم سے جدا کریں گے۔ آپ نے دوسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، تجھے اللہ تعالی نے میری سنت کے زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا گوشہ نشینی کا قصد نہ کر۔ مشائخ میں سے آپ کے استاد بہت ہوئے ہیں، جیسے ابراہیم ادہم اور فضیل بن عیاد اور داؤد طائی اور بشر حافی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے علاوہ اور بھی استاد ہیں
جو علماء کے نزدیک مشہور ہیں اور انہوں نے اپنی تصانیف میں آپ کا نام درج کیا ہے۔ اسی زمانے میں ابو جعفر منصور خلیفہ وقت نے تدبیر کی کہ اس عہد کے 4 اشخاص میں سے ایک کو قاضی مقرر کرنا چاہیے، ایک ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، دوسرے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے صلاح بن اشیم رضی اللہ عنہ اور چوتھے شریک رضی اللہ عنہ۔ یہ چاروں حضرات کامل علماء میں سے تھے۔ کسی شخص کو بھیجا تاکہ سب کو جمع کیا جائے۔ راستے میں چلتے ہوئے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے سب سے کہا کہ عہد قضا کی ذمہ داریاں بہت پیچیدہ اور بھاری ہیں، اور وہ پھر خصوصاً جاہ پرست اور پابند رسم و رواج درباروں میں، لہٰذا اپنی اپنی فراست سے کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے جس سے یہ عہدہ ہمارے ذمے نہ پڑے۔ چنانچہ جب یہ حضرات منصور کے دربار میں پہنچے تو سب سے پہلے منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ کو عہدہ قضا قبول کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں عربی نہیں ہوں بلکہ ان کے محبوں اور دوستوں میں سے ہوں، اور عرب کے سردار میرے حاکم بننے پر رضامند نہ ہوں گے۔ ابو جعفر نے کہا، اس موضوع کا تعلق سب کے ساتھ نہیں ہے، اور اس منصب کے لیے حسب و نسب نہیں بلکہ علم و فضل میں مقدم ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، اور جب میں نے یہ کہا کہ میں اس کام کو نہیں سنبھالنا چاہتا تو سوچ سمجھ کر کسی بنیاد پر کہا، اس میں یا تو میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ اگر میں سچا ہوں تو منصب کی تعمیل نہیں کر سکتا اور آپ کو میرا عذر قبول کرنا چاہیے، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹ بولنے والا عہدہ قضا کے قابل نہیں، اور آپ جو خلیفہ خدا ہیں آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ایک جھوٹ بولنے والے کو اپنا نائب بنائیں۔ یہ کہہ کر آپ نے تو خلاصی پائی۔ بعد ازاں صلاح ابن اشیم رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے۔ آپ نے منصور کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تو کس طرح ہے، تیرے فرزند کس طرح ہیں اور تیرے چوپائے کس حالت میں ہیں؟ منصور نے کہا کہ یہ شخص تو حواس باختہ ہے، لہٰذا اسے باہر نکالو۔ بعد ازاں حضرت شریک کی باری آئی۔ منصور نے کہا، آپ کو قضا کرنی چاہیے۔ آپ نے کہا، میں ایک سودائی آدمی ہوں اور میرا دماغ سست ہے، لہٰذا اس منصب کے تقاضے بجا نہیں لا سکوں گا۔ منصور نے کہا کہ موافق و مفید اور حسب ضرورت اشیاء اور ادویہ سے کیا جائے تاکہ آپ کی عقل محکم اور پختہ اور ہو جائے۔ آخر کار عہدہ قضا اہل دربار نے شریک رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا اور ان سے کبھی کلام نہ کیا۔ اور یہ طرز عمل دونوں معنی کے لحاظ سے آپ کی کمال کی دلیل ہے۔ ایک تو ان کی فراست بالکل درست ثابت ہوئے، یعنی ہر ایک کے متعلق جو اندازہ قائم کیا تھا ویسے ہی ہوا، اور دوسرے اپنے لیے صحت و سلامتی کا راستہ اختیار کر لینا اور مخلوقات کو اپنے سے دور کرنا۔ ان کا یہ فعل اس حقیقت پر ایک واضح دلیل ہے کہ مخلوقات سے دور رہنا سلامتی و صحت کا باعث ہے، مگر آج کل تمام علماء عہدہ و قضا کے خواستگار ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ تقوی اور حسن عمل سے غافل ہو کر محض جاہ پرستی کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ وہ عمراء اور درباریوں کے پرستار ہیں، اور وہ عمراء اور درباروں کے پرستار ہیں، اور جو لوگ ان کی خواہش و مرضی کے مطابق نہ ہوں ان سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ غزنی شریف میں غم و امامت کے مدعی نے کہا کہ گودڑی پہننی بدعت ہے۔ میں نے کہا کہ حشیشی اور بیقی لباس جو خالص ریشم کا ہوتا ہے، جس کا پہننا مردوں کے لیے بالکل حرام ہے اور وہ ظالموں سے منت سماجت کر کے لینا بھی حرام ہے، اسے لے کر تو بے تکلف پہن لیتے ہو اور اسے بدعت نہیں کہتے۔ جب یہ حالت ہے کہ ایک جائز کپڑا جو حلال پیسوں سے خریدا گیا ہو آپ لوگوں کے نزدیک بدعت کیوں ہو جائے گا؟ اگر آپ پر طبیعت کی رعونت اور نفس کی سلالت غلبہ پائے ہوئے نہ ہوتی تو آپ کوئی پختہ اور مدلل بات کہتے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب نوفل بن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور تمام مخلوقات حساب گاہ میں کھڑی ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حوض کے کنارے کھڑے ہیں اور حضور کے دائیں بائیں میں نے بہت سے مشائخ کو کھڑے دیکھا اور ایک سفید بالوں والے بوڑھے مرد کو بھی دیکھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پر منہ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے میں نے نوفل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو میرے پاس آیا اور میں نے اس سے پانی کا مطالبہ کیا۔ نوفل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا کہ پانی پلا دو، اور اس نے مجھے پانی دیا اور میرے ماننے والوں کو بھی دیا۔ سب نے پی لیا مگر اس پیالے کا پانی ویسے کا ویسا رہا۔ میں نے کہا، اے نوفل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف جو بوڑھے آدمی کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ اس نے کہا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور آپ کی بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں جس طرح پوچھتا جاتا تھا اسی طرح انگلیوں کی گرہوں پر شمار کرتا جاتا تھا۔ میں نے 17 آدمیوں کی بابت دریافت کیا۔ جب میں بیدار ہوا تو ٹھیک 17 عدد ہاتھ کی انگلیوں پر گنے ہوئے تھے، اور یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کس جگہ پاؤں؟ آپ نے فرمایا، مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فہم میں تلاش کرو، اور پارسائی میں آپ کے بہت سے مستند طریقے ہیں اور آپ کے مناقب بے شمار ہیں۔ یہ کتاب ان کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں، میں ملک شام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر سویا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو خواب میں مکہ معظمہ میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی شیبہ کے دروازے کے اندر تشریف لائے اور ایک بوڑھے کو لڑکے کی مانند بغل میں دبائے ہوئے ہیں، اور میں جذبہ محبت میں دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا، اور میں اس تعجب میں تھا کہ وہ بوڑھا کون ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طریق پر میری فکر باطن سے اطلاع پائی اور فرمایا، یہ تیرے امام ہیں اور تیری ولایت کے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور مجھے اس خواب سے بڑی امید و تقویت ملی، اور اپنے شہر کے لوگوں سے بھی بڑی امید ہوئی، اور اس سے یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی طبیعت کے فانی اوصاف احکام شریعت کے ساتھ قائم ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے اس قدر محبت کرنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس گہرے ربط و تعلق کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا صادر نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک لطیف رمز ہے جسے اہل اللہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل علم کر لی اور اپنے زمانے کے مقتدی اور متبحر عالم ہوئے تو وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا، تکمیل کے بعد اب عمل کا انتظام کرو، کیونکہ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ جسم بغیر روح کے۔ اس لیے کہ جب تک علم بہما وجود عمل سے متفق نہ ہوگا، صافی نہ ہوگا اور نہ مخلصانہ کیفیت پیدا ہوگی، اور جو شخص محض علم پر قناعت کرتا ہے اور عمل سے عاری ہے وہ حقیقی معنوں میں عالم نہ ہوگا۔ علم بذات خود کو عمل چاہتا ہے، جیسا کہ صفائے باطن مجاہدہ کا تقاضا کرتی ہے، اور جیسا کہ مشاہدہ بغیر مجاہدہ کے ممکن نہیں۔
اسی طرح علم بغیر عمل کے فضول و بے فائدہ ہے، کیونکہ علم در حقیقت عمل سے موروث ہے، اور علم کے حقائق و مفادات کا انکشاف عمل کے التزام سے وابستہ ہے، اور کسی لحاظ سے علم کو عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ آفتاب کا نور اس کی عین ذات ہے۔ اور میں نے آغاز کتاب کے باب العلم میں مختصر طور پر اس کا بیان کر دیا ہے، اور میں انہی میں سے عابدوں اور ذاکروں کے پیشوا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مروزی ہیں۔ آپ صوفیہ کے بلند پایہ بزرگوں میں سے ہیں، اور شریعت و طریقت کے اقوال و احوال کے عالم ہوئے ہیں۔ آپ اپنے عہد کے امام اور بڑے بڑے مشائخ کی صحبتوں کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ کی تصنیفیں مذکور اور کرامتیں مشہور ہیں۔ آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ کی نہایت حسین کنیز پر عاشق تھے۔ ایک رات مستوں کے گروہ سے ایک کو اپنے ساتھ لے گئے اور معشوقہ کی دیوار کے نیچے کھڑے ہوئے۔ معشوقہ ان کی خاطر چھت پر چڑھ آئی، اور فجر کی نماز تک دونوں ایک دوسرے کے مشاہدہ میں محو رہے۔ جب اذان فجر کی آواز سنی تو یہی سمجھے کہ عشاء کی نماز کے لیے اذان ملی ہے، لیکن جب آفتاب نکلا اور روشنی نمودار ہوئی تو سمجھے کہ تمام رات معشوقہ کے مشاہدے میں نکل گئی ہے، اور اس محویت میں رہا۔ اس واقعے سے آپ کو تنبیہ ہوئی، اور آپ اپنے آپ میں بہت شرمسار ہوئے اور کہنے لگے کہ اے مبارک کے بیٹے، آج کی رات تو نے خواہش نفسانی کی پیروی میں کھڑے کھڑے بسر کر دی، اس کے باوجود کرامات کا خواہاں ہوتا ہے۔ اگر امام نماز میں کوئی لمبی صورت پڑھے تو تیرے اضطراب کی کوئی انتہا نہیں رہتی، بائیں ہمہ تیرے مومن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ چنانچہ آپ نے اسی وقت توبہ کی اور طلب علم میں مشغول ہوئے اور زہد و دینداری اختیار کی۔ آپ ایک ایسے بلند پایہ بزرگ ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی والدہ نے آپ کو دماغ میں سویا ہوا پایا اور دیکھا کہ ایک سانپ منہ میں ریحان کی ٹہنی لیے گھسرانی کر رہا ہے۔ بعد ازاں آپ نے مروز سے کوچ کیا اور بغداد میں عرصہ دراز تک مشائخ کی صحبت میں رہے، اور آپ چند روز تک مکہ معظمہ میں مجاور بھی رہے ہیں۔ بعد ازاں پھر آپ مروز تشریف لے آئے۔ وہاں کے تمام باشندے آپ کے دوست اور مددگار ہوئے، اور انہوں نے آپ کا درس اختیار کیا۔ اس وقت دو قسم کے لوگ تھے، آدھے حدیث پڑھتے تھے اور آدھے علم طریقت حاصل کرتے تھے، اور وہاں آج تک لوگ آپ کا لقب ردی الفریقین پکار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دونوں فریقوں سے موافقت رکھتے تھے اور دونوں آپ کو اپنا خیال کرتے تھے، اور آپ نے وہاں دو وسیع کمرے بنوائے تھے، ایک کمرہ تو اہل حدیث کے واسطے اور دوسرا صاحبان طریقت کے واسطے۔ چنانچہ آج تک وہ دونوں درس باقاعدہ طور پر چل رہے ہیں۔ آپ پھر وہاں سے حجاز تشریف لائے اور مجاوری اختیار کی۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے عجائبات زمانہ سے کیا کیا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک راہب کو دیکھا کہ وہ ریاضت و مجاہدے سے نہایت کمزور و نحیف ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے راہب، اللہ تعالیٰ کو پا لینے کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں خدا کو پہچان سکتا تو پھر اس کی طرف جانے کا راستہ بھی پہچان لیتا، لیکن اب تو یہ کیفیت ہے کہ میں اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جس کو میں نہیں پہچانتا، اور اس کی نافرمانی، اور تو اس کی نافرمانی کرتا ہے جس کو تو پہچانتا ہے۔ یعنی معرفت خوف الہی کو چاہتی ہے، اور میں تجھ کو بے خوف دیکھتا ہوں۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے کلام سے نصیحت ہوئی اور میں بہت سی ناکردنی اعمال سے بچ گیا۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اولیاء اللہ کے قلوب ہمیشہ کے مشاہدہ اور رضا جوئی کے لیے مضطرب رہتے ہیں، اور یہ واضح دلیل ہے اس حقیقت کے لیے کہ ان کا عشق صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے وقف ہوتا ہے، اور غیر اللہ سے انس و محبت پیدا کرنا ان کے نزدیک شرک ہے۔
دوسرے یہ کہ ان کی زندگی اور تمام اعمال و عبادات کا حقیقی نصب العین اللہ تعالی کی رضا خوشنودی ہوا کرتا ہے، اور وہ اسی مقصد کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں۔ اور پھر انہی میں سے ابو علی فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ درویشوں کے گروہ میں بہت بلند درجہ رکھتے ہیں، اور ان معاملات اور حقائق کے تصوف میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے، اور طریقت میں مشہور ترین لوگوں کے محبوب و پیشواں ہیں۔ آپ کے حالات صداقت وافر سے معمور ہیں۔ آپ ابتدائے عمر میں عیار پیشہ تھے اور ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ بائیں ہمہ آپ میں صلاحیت کا مادہ موجود تھا، اور ہمیشہ آپ کی طبیعت میں جوان مردی اور ہمت موجود رہتی تھی۔ چنانچہ ایک قافلے کی عورتوں سے علیحدہ رہتے اور ان کے گرد بالکل نہ ہوتے، جس کا سرمایہ کم نہ ہوتا، اس کے مال و اسباب سے مزاحمت نہ کرتے، اور مسافروں کے پاس موافق سرمایہ پونجی رہنے دیتے، یہاں تک کہ ایک سوداگر مرد سے چلنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ اپنے ساتھ سرکاری آدمیوں کا دستہ لے جاؤ۔ راستے میں فضیل ڈاکو موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ آدمی خدا ترس ہے۔ چنانچہ اس نے ایک قاری کو ہمراہ لیا اور اس کو ایک اونٹ پر بٹھا لیا۔ رات دن قاری صاحب راستے میں قرآن پڑھتے رہے۔ جب قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں فضیل گھات لگائے بیٹھا تھا تو اتفاقاً قاری نے یہ آیت شریفہ پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، یعنی کیا ایماندار لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ تعالی کے ذکر و عبادت اور اس کے کلام کو سمجھنے سوچنے کی طرف مائل ہو جائیں۔ جب فضیل نے یہ آیت سنی اس کے دل میں رست پیدا ہوئی اور تائید الہی نے ازلی سعادتوں کے ساتھ اس کی امداد کی، اور بعد ازاں آپ نے اس شغل سے سچی توبہ کی۔ جن لوگوں کا مال آپ نے لوٹا تھا ان سب کے نام آپ کے پاس لکھے ہوئے تھے، چنانچہ ان سب کا مال واپس کر دیا اور انہیں ہر طرح سے خوش کیا۔ آپ مکہ معظمہ پہنچ کر عرصہ دراز تک مجاور رہے اور بہت سے اولیاء اللہ کی زیارت اور صحبت سے مشرف ہوئے، اور پھر کوفہ میں آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اختیار کی اور ان کے درس سے فائدہ اٹھایا۔ آپ احادیث کے راوی ہیں اور آپ کی روایتیں محدثین میں مقبول ہیں، اور معرفت و تصوف کے حقائق میں آپ کا کلام بہت بلند پایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ تعالی کو کما حقہ پہچان لیا اس کے لیے پوری قوت کے ساتھ اس کی عبودیت اختیار کی، اس لیے جو کوئی اللہ تعالی کی شناخت کرتا ہے تو اس کے احسان و تائید سے کرتا ہے، اور جب رحمت و شفقت کے ساتھ شناخت کر لیتا ہے تو اس کی دوستی اختیار کرے گا اور اس کی اطاعت و فرما برداری پر مائل ہوگا، اور دوستی میں اضافہ معرفت کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میرے مکان سے باہر چلے گئے۔ مجھے خیال ہوا کہ آپ کسی دوسرے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں اٹھی اور آپ کا تعاقب کرتی رہی حتیٰ کہ میں مسجد میں پہنچی اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ آپ صبح کی نماز تک گریہ وزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ بلال آئے اور انہوں نے اذان دی۔ آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر جب حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو میں نے دونوں قدم مبارک پر ورم دیکھا اور ان کے انگوٹھوں سے زرد پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو اللہ تعالی نے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ اس قدر تکلیف کیوں اختیار فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
فضل بن ربی روایت کرتے ہیں کہ میں ہارون الرشید کے ساتھ مکہ معظمہ میں گیا۔ جب ہم حج سے فارغ ہو چکے تو ہارون رشید نے مجھ سے کہا اس جگہ کوئی اہل اللہ ہے تاکہ اس کی زیارت کریں؟ میں نے کہا ہاں، عبد الرزاق صنعانی ہیں۔ اس نے کہا مجھے آپ کے پاس لے چلو۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو تھوڑی سی باتیں کرنے کے بعد رخصت ہوئے۔ ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ ہارون رشید نے اس قرضے کے اتارنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں ہارون رشید نے کہا اے فضل، میرے دل میں کسی اور بزرگ کے دیکھنے کی تمنا ہے جو اس سے بلند مرتبہ ہو۔ میں نے کہا سفیان بن عینیہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اس نے کہا چلو وہاں چلیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تھوڑی باتیں کر کے چلنے کا قصد کیا۔ خلیفہ نے وہی بات ان سے بھی دریافت کرائی۔ انہوں نے کہا میرے ذمے قرض ہے، چنانچہ ان کا قرضہ بھی اتارا گیا۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ میں ابھی اپنے مقصد میں خاطر خواہ طور پر مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے کہا مجھے یاد آیا کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی جگہ رہتے ہیں۔ میں خلیفہ کو آپ کے پاس لے گیا تو وہ جھروکے میں تشریف فرما تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے دستک دی اور آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے امیر المومنین سے اور انہیں مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت و اطاعت میں اپنے نفس کو ذلیل کرنے لگے۔ آپ نے یہ سن کر جواب دیا ہاں، رضا و رغبت بھی اس کے اہل لوگوں کے ساتھ باعث عزت ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ نیچے تشریف لائے اور دروازے کو کھول کر داخل ہوتے ہوئے چراغ گل کر دیا اور اس کمرے کے کونے میں جا کھڑے ہوئے۔ ہارون الرشید نے انتہائی جذبہ عقیدت میں آپ کو اندھیرے میں دروازے سے تلاش کرنا شروع کیا اور مسلسل جستجو کرتا رہا حتیٰ کہ اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کو جا لگا۔ آپ نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرمایا اے کاش ایسا نرم ہاتھ کسی ظلم و ستم یا ناانصافی کا مرتکب نہ ہو اور دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچ جائے۔ ہارون الرشید یہ بات سن کر روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو عرض کیا اے فضیل مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، آپ کے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ رسول اللہ مجھے قوم کا سردار بنا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا، میں نے آپ کے ایک ایک سانس کو سرداری عطا کی ہے اور خدا کی اطاعت و فرما برداری میں آپ کا ایک سانس لینا مخلوق کی 1000 سالہ فرما برداری سے بہتر ہے، اس لیے کہ امارت قیامت کے روز محض شرم و ندامت کا باعث ہوگی۔ ہارون نے کہا کہ آپ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور نصیحت بھی فرمائیں، میں اس پر عمل پیرا ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سب نے خلیفہ بنایا تو آپ نے سالم بن عبداللہ اور رجا بن حیوات رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن قعب قردی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ میں ایسے فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے خلاصی کی کوئی تدبیر بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تو قیامت کے روز خدا کے عذاب سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو خلیفہ ہو جانے کے باوجود مسلمانوں کے تمام بوڑھوں کو اپنے باپ کی مثل سمجھ اور ان کے جوانوں کو حقیقی بھائیوں کی مانند اور ان کے لڑکوں کو اپنے فرزندوں کی مانند اور ان کے ساتھ ایسا سلوک و معاملہ اختیار کر جیسا کہ اپنے گھر میں باپوں، بھائیوں اور فرزندوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، اور تمام اہل اسلام کا ملک تیرا گھر ہے اور اس کے بسنے والے تیرے عیال ہیں، لہذا ان سے ایسی شفقت و محبت کا برتاؤ کر۔
یہ واقعہ سنا کر فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ بھی انہی قیمتی نصائح پر عمل پیرا ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ رعایا کے ساتھ ظلم و ستم یا زیادتی و بے اعتدالی کے باعث آپ کا یہ خوبصورت چہرہ کہیں دوزخ کی آگ میں نہ جھلسا جائے، لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد احتیاط کے ساتھ اس سے بہتر طریق پر ادا کیجیے۔ ہارون نے پوچھا، آپ کے ذمے کچھ قرض بھی ہے؟ کہا، ہاں، خداوند کریم کی اطاعت اور فرما برداری کا قرضہ میری گردن پر ہے اور اس کے سبب مجھ پر گرفت ہوئی تو مجھ پر افسوس ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اے فضیل، میری مراد دنیا کا قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اس اللہ تعالی کا بے انتہا شکر ہے جس نے مجھے بہت سے سرفراز فرمایا ہے، میں اس کا کوئی گلہ نہیں کر سکتا۔ ہارون الرشید نے 1000 دینار کی تھیلی نکال کر آپ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ اس کو ضروریات میں صرف کر لیں۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے امیر المومنین، میری نصیحتوں سے آپ نے کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ آپ مجھے ظلم کے اعمال میں مشغول کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ظلم آپ کا شیوا ہے۔ خلیفہ نے کہا، میں نے ظلم کیوں کر اختیار کیا ہے؟ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں آپ کو نجات و سلامتی کی طرف بلا رہا ہوں اور آپ مجھے گناہ و معصیت اور اسباب فتنہ میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ سن کر ہارون الرشید اور میں دونوں روتے ہوئے وہاں سے باہر آئے۔ خلیفہ نے مجھ سے کہا، اے فضل بن ربیع، در حقیقت فضیل بادشاہ ہے اور اس کی واضح دلیل ہے اس کا دنیا سے بے تعلق اور کنارہ کش اور کشارہ کن ہو جانا اور اس کی آرائش و زیبائش کو حقیر سمجھنا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بادشاہوں اور اہل دنیا کی تواضع کرنی چھوڑ دی اور آپ کے مناقب و فضائل اتنے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آپ تصوف میں ایک بہت بلند رتبہ بزرگ ہیں۔ انہی میں سے ذوالنون بن ابراہیم مصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ صوبی نژاد تھے اور آپ کا نامی ثوبان تھا۔ آپ بہترین قوم سے ہیں اور اہل طریقت کے بزرگوں اور دانش مندوں میں سے ہیں۔ آپ طریق علامت کو پسند فرماتے ہیں اور مصر کے تمام لوگ آپ کی عظمت و فوقیت کے اظہار میں متحیر اور عاجز تھے۔ آپ کے زمانے میں آپ کی روحانی قوتوں اور باطنی ممکنات کا انکار کرنے والے بہت تھے، لیکن جب انہوں نے آپ کے افوق العادت اور حیرت انگیز کرامات کا پے در پے مشاہدہ کیا تو نہایت ذلیل و نادم ہوئے اور اپنی بدسلوکیوں اور مظالم سے توبہ کی۔ حقیقت و طریقت میں آپ کے کلمات عارفانہ نکات سے معمور ہیں، جیسا کہ فرماتے ہیں، ایک عارف باللہ شخص ہر روز پہلے سے زیادہ خشوع و خضوع کرتا ہے تاکہ وہ ہر روز اپنے پروردگار سے قریب تر ہوتا جائے۔ الغرض وہ خدا سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا خشوع اور تحیر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالی کی صفات سے زیادہ بہتر طریق پر باخبر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں عجز و انکساری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں تجھے کہاں پاؤں؟ فرمایا، اے موسیٰ، مجھے عاجز و شکستہ دلوں میں تلاش کر۔ آپ نے عرض کی، پروردگار، مجھ سے زیادہ تیری راہ میں کس کا دل عاجز و شکستہ نہیں ہے؟ فرمایا، پس میں اسی جگہ ہوں جہاں تو ہے اور ہر وقت تیری امداد و معیت میں ہوں۔ پس معرفت کا دعویٰ کرنے والا شخص عجز و خوف کے بغیر جاہل ہوتا ہے، لیکن معرفت و ارادت خدا سے ضرور واصل کرا دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صداقت و راست بازی اللہ کی زمین میں اللہ کی تلوار ہے، وہ جس باطل شے پر گرتی ہے اسے کاٹ ڈالتی ہے۔
میں نے آپ کی حکایت میں پایا ہے کہ آپ ایک دن اپنے مریدوں کے ہمراہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دریائے نیل کا نظارہ کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک اور کشتی آئی جس میں لوگ مشغول لہو و لعب تھے اور شرارتیں کر رہے تھے۔ مریدوں نے کہا کہ اے شیخ، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے اور مخلوق ان کی نحوست سے بچ جائے۔ اسی وقت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، تو نے اس گروہ کو جس طرح دنیا میں خوشی عطا کی ہے اسی طرح آخرت میں بھی اسے خوش رہنے کی توفیق دے۔ مرید آپ کے کلام سے بہت متعجب ہوئے۔ جب کشتی سامنے آئی اور ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو سب نے رونا شروع کیا، عذر و معذرت کی اور سامان لہو و لعب توڑ کر سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے ارادت مندوں سے فرمایا، تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس گروہ کے لیے دونوں جہاں کا عیش اس کی توبہ تھی، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کی مراد پوری ہو گئی۔ یہ کلام اس مراد بزرگ کی انتہائی شفقت پر دلالت کرتا ہے جو اسے مسلمانوں سے تھی، اگرچہ کفار آپ کو تکلیف دیتے اور ظلم و زیادتی کرتے مگر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوتے اور ہمیشہ یہی فرماتے، اے خدا ان لوگوں کو راہ راست دکھا کیونکہ یہ جہالت کے باعث مجھے اور تیری تعلیمات کو نہیں جانتے پہچانتے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں بیت المقدس سے آتا ہوا مصر کو جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں دور سے کوئی آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ میرے نزدیک آیا تو وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے ہاتھ میں ایک کوزہ اور عصا تھا اور وہ ریشم کا جبہ پہنے ہوئے تھی۔ میں نے دریافت کیا، کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں گی۔ میں نے اپنی ضروریات کے لیے 1 دینار اپنے پاس رکھا ہوا تھا، نکال کر اس کو دینا چاہا تو اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور کہا، اے ذوالنون، تیرا یہ خیال تیری عقل کی خفت پر دلالت کرتا ہے۔ میں صرف خدا کی رضا جوئی کے لیے کام کرتی ہوں اور اس کے علاوہ اور کسی سے کچھ نہیں لیتی۔ اتنی بات کہہ کر وہ بڑھیا مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ اس حکایت میں ایک عجیب رمز یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں ان کے تمام اعمال صرف اسی کی رضامندی کے لیے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ذاتی غرض شامل نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے اعمال میں ریاکاری یا مخلوقات کو خوش کرنے کا کوئی عنصر ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے آخرت کا توشہ بناتے ہیں۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی میں کسی نافرمان کو ایک عارضی سی خوشی ملتی ہے، لیکن فرما برداری کی خوشی دائمی اور ابدی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے مجاہدہ و عبادت سے نہ تو کوئی فائدہ اور نہ ہی اس کی نافرمانی سے اس کی ذات کو کوئی نقصان ہے۔ اگر تمام دنیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا صدق و تقوی اختیار کر لے تو اس کا فائدہ بندوں کو پہنچے گا، اسے نہیں، اور اگر تمام دنیا فرعون کا سا طرز عمل اختیار کر لے تو اس میں اس کی ذات کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، یعنی اگر تم نیکی کرتے ہو تو صرف اپنے فائدے کے لیے اور اگر تم بدی کرتے ہو تو اس کا نقصان تمہاری ذات کو پہنچتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، یعنی جو شخص مجاہدہ و عبادت کرتا ہے اور اپنے نفس کے لیے کرتا ہے اور اللہ تعالی دنیا و ما فیہا سے بے پرواہ ہے، اور ایسی باتوں کا ذکر اس کتاب کے باب الاخلاص میں ہوگا۔ انہی میں سے ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے لوگوں کے امام و پیشوا تھے اور یگانہ روزگار آپ خضر علیہ السلام کے مرید ہوئے ہیں اور بہت سے قدیم مشائخ کی صحبت کے پروردہ تھے۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور آپ سے علم پڑھا تھا۔ ابتدائے حال میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔
ایک روز شکار کے لیے نکلے اور لشکر سے علیحدہ ہوئے۔ آپ نے ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال رکھا تھا۔ وہ ہرن اللہ تعالیٰ کے حکم سے گویا ہوا اور نہایت فصیح زبان بولا، کیا تیرے پروردگار نے تجھے اسی لیے پیدا کیا ہے اور تجھے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اس بات نے آپ کو فوراً توبہ کی طرف راغب کیا اور اسی وقت سے زہد و تقوی کا طریق اختیار کر لیا اور عرصہ دراز تک فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں رہے۔ آپ نے توبہ کے بعد اپنی بقیہ عمر بجز اپنے ہاتھ کی کمائی کے اور کچھ نہ کھایا، اور آپ کے روحانی معاملات ظاہر ہیں اور آپ کی کرامات مشہور ہیں۔ تصوف کے حقائق میں آپ کے کلمے عمدہ اور آپ کے نکات نفیس ہیں۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کے تمام علوم کی چابیاں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی دوست بنا اور مخلوقات سے کنارہ کش رہ، اور اس مقولے سے مراد یہ ہے کہ جب بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست ہو اور وہ اس کی دوستی میں مخلص ہو تو ذات الہی کی جانب سے توجہ کامل ہونی چاہیے اور مخلوقات سے روگدانی ضروری ہے، اس لیے کہ مخلوقات کی مجلس ذکر و عبادت میں خلل انداز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صحبت کو مخلوقات کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں، اور خدا کا رابطہ اس کے احکام بجا لانے میں خلوص پر مبنی ہے، اور خلوص فرما برداری میں مخلصانہ جذبات سے پیدا ہوتا ہے، اور مخلوقات سے روگدانی ممکن نہیں جب تک انسان اتباع نفس سے روگدانی اختیار نہ کرے۔ بس اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز سے آرام اختیار کرنا چاہتا ہے تو غیر سے آرام ترک کرنا تیرے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ گناہ و نافرمانی کے آرام سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اذیتیں پیش آئیں وہ بہتر ہیں۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت میں مذکور ہے کہ جب میں بیابان میں پہنچا تو ایک بوڑھا نمودار ہوا اور اس نے کہا، اے ابراہیم، تو کیا جانتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں تو اس وقت بغیر کسی خرچ کے چل رہا ہے؟ میں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے۔ چاندی کے 4 دانگ اس وقت میری جیب میں تھے اور یہ اس زنبیل کی قیمت تھی جسے میں نے کوفہ میں بیچا تھا، بس میں نے انہیں نکال کر پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ ہر میل پر 400 رکعت نماز ادا کروں۔ اس طرح میں نے 4 سال اس جنگل میں گزارے اور اللہ تعالیٰ بوقت ضرورت بلا تکلف مجھ کو کھانا عطا فرماتا رہا، اور انہی دنوں میں نے خضر علیہ السلام کی ملاقات کی اور انہوں نے مجھے اسم اعظم سکھایا۔ اس قوت سے میرا ایمان فی التوحید نہایت پختہ ہو گیا اور میرا قلب غیر اللہ کے تاثرات سے محفوظ ہوا، اور آپ کے مناقب اس قدر ہیں کہ انہیں احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ انہی میں سے بشر بن حافی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ مجاہدہ و عبادت میں بہت بلند رتبہ رکھتے تھے اور حضرت فضیل کی صحبت پائے ہوئے تھے۔ نیز آپ اپنے خالو بو علی حشرم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ علم اصول و فروغ کے عالم ہوئے ہیں۔ ان کی توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ ایک روز منا میں چلے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا پایا۔ اس کو آپ نے بسبب تعظیم اٹھا لیا۔ اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اسے معطر کر کے کسی پاک جگہ رکھ چھوڑا۔ اسی رات آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بشر، تو نے میرے نام کو پاک و محترم کیا۔ میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں پاک و محترم کروں گا، یعنی جو شخص تیرا نام سنے گا اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی۔ اسی دن سے آپ نے توبہ کی اور زہد و ریاضت کا طریقہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے غلبہ عشق میں کوئی چیز اپنے پاؤں نہ پہنتے تھے،
کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا زمین خدا کا فرش ہے اور میں جائز نہیں رکھتا کہ اس کے فرش اور پاؤں کے درمیان اپنے پاؤں کے درمیان کسی چیز کو حائل کروں اور اس کے فرش کو اپنے جوتے سے لتاڑوں۔ اور آپ کا یہ بھی مقولہ ہے کہ جو شخص دنیا و آخرت میں عزت و احترام چاہے اس کو 3 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کسی کے سامنے عرض حاجات نہ کرے، دوسرے یہ کہ برائی سے یاد نہ کرے اور اس کی غیبت نہ کرے، اور تیسرے یہ کہ کسی کا مہمان نہ بنے۔ اس لیے کہ اگر انسان قاضی الحاجات سے اپنا تعلق پختہ کر لے تو وہ کبھی اپنے جیسوں سے طلب حاجات نہ کرے۔ اسی طرح جو شخص کسی کو برا کہتا ہے اس کا برا کہنا خدا کے حکم میں تصرف کرنا ہے، کیونکہ وہ شخص اور اس کا فعل دونوں خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور فعل پر عیب لگانا فاعل پر لگانے کے برابر ہے۔ ہاں، کفار کو برا کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کفار کو برا کہنا خدا کے حکم کی تعمیل ہے، اور خدا اپنے کلام میں خود انہیں جگہ جگہ برا کہتا ہے، اور وہ جو فرمایا کہ مخلوقات کے کھانے اور ان کی مہمانداری سے پرہیز کرنا چاہیے، تو یہ اس قباحت کی بنا پر جبکہ میزبان یہ سمجھ لے کہ وہ روزی اور خوراک اس کی طرف سے ہے، لہٰذا تجھ پر احسان رکھتا ہو اور اندرین حالات خود کو تیرا رازق سمجھتا ہو، کیونکہ یہ سمجھنا تو صریحاً شرک ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص روزہ و روزی کے ذریعے اور سبب تو ہو سکتا ہے، لیکن رازق حقیقی بہرکیف اللہ تعالی ہے، اور اس نے تیرا وہ رزق اپنے ایک معلوم ذریعے سے تجھ تک پہنچایا ہے۔ پس مہمان اور میزبان دونوں کے لیے یہ عقیدہ حسب اسلام درست ہے، اور اس کے خلاف کوئی خیال قائم کرنا شرک ہے، اور توحید کے منافی اہل سنت والجماعت کے نزدیک تیری روزی غذا ہے، اور معتزلہ کے نزدیک تیری ملک ہے، اور حسب آیات کلام اللہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مخلوقات کو غذا کے ساتھ اللہ تعالی پالتا ہے، مخلوقات نہیں پالتی، اور اس قول جواز کی یہ دوسری دلیل ہے۔ انہی میں سے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ ذیفور بن عیسیٰ بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بزرگ مشائخ میں سے ہیں، آپ کے حالات نہایت برگزیدہ اور آپ کی شان بہت بڑی تھی، یہاں تک کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو یزید بستامی ہم میں ایسے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں ہیں۔ آپ کا دادا مجوسی تھا اور آپ کے والد بستام کے بزرگوں میں سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیان کردہ روایات بہت بلند ہیں، اور وہ تصوف کے 10 مشہور اماموں میں سے ایک ہیں، اور کسی کو ان سے پیشتر اس حکم کے حقائق میں اتنا ملکہ نہ تھا، اور وہ تمام حالات میں علم دوست اور علماء و فقراء کی تعظیم کرنے والے ہوئے ہیں، برخلاف اس گروہ مردود کے جنہوں نے بسبب الحاد شریعت کے خلاف جد و جہد کو اپنا موضوع بنا لیا ہے۔ آپ کے زمانے کی ابتدا ریاضت و مجاہدہ سے ہوئی۔ آپ کا قول ہے کہ میں 30 سال تک ریاضت و مجاہدہ میں رہا، اور اس دوران مجھے علم اور عملی طور پر اس کی پیروی سے بڑھ کر اور کوئی چیز دشوار معلوم نہیں ہوئی۔ اگر علماء کا اس میں اختلاف نہ ہوتا تو میں اسی پر جمع رہتا، مگر توحید میں اختلاف کرنا زحمت نہیں، اور نہ تجرید میں اختلاف کرنا رحمت ہے۔ اور توحید کی حقیقی معرفت آپ کو اس قدر حاصل تھی کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی ذات واحد سے عشق رکھنے والے لوگ بہشت وغیرہ کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، اور ایسے اہل محبت اپنی محبت کی یکسوئی کے باعث مخلوقات سے پوشیدہ اور درپردہ رہتے ہیں، یعنی بہشت بہرکیف مخلوق ہے، اور اگرچہ بہت بڑی اور پسندیدہ چیز ہے، لیکن جو شخص خالق سے رغبت و توجہ ہٹا کر اس کی خواہش و محبت میں محو ہو جائے گا وہ مشرک اور بے توقیر ہو جائے گا، اور اولیاء اللہ کا راستہ توحید سے وحدانیت کی طرف ہوتا ہے۔
اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ارادت مند ہو لیکن درمیان میں اس کی ذاتی خواہشات بھی حائل ہوں تو اس کی آرزو میں اپنی ہستی ثابت ہوئی اور غیر اللہ نے حواس پر گرفت پائی اور مخلوق کی ارادت میں شامل نہیں جا سکتا۔ پس محبوب میں محب کی کامل محویت محبت کی بقا ہے، اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ معظمہ میں گیا اور وہاں میں نے گھر کو خوب اچھی طرح دیکھا لیکن گھر والا نظر نہ آیا، بس میں نے سمجھا کہ میرا حج مقبول نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اس قسم کے پتھر تو بہت دیکھے ہیں۔ پھر میں دوسری دفعہ مکہ معظمہ میں گیا تو پھر گھر کو دیکھا اور گھر والا بھی دکھائی دیا، میں نے سمجھا ابھی حقیقی معنوں میں توحید کی تعمیل نہیں ہوئی، اور جب میں تیسری دفعہ گیا تو گھر والے کو دیکھا اور کما حقہ دیکھا لیکن گھر مجھے نظر نہ آیا۔ اتنے میں مجھے اپنے اندر سے آواز آئی کہ اے ابو یزید، ہماری توحید کے تقاضے بہت بلند ہیں، اگر تو ہماری ذات واحد کے علاوہ اپنے آپ کو بھی دیکھے تو مشرک ہو جائے گا۔ بس میں نے اسی وقت توبہ کی اور توبہ سے بھی توبہ کی، اور خصوصاً میں نے اپنی ہستی کو دیکھنے سے بھی توبہ کی، اور تمام حواس ظاہری و باطنی سے محو فی الذات ہو گیا۔ یہ حکایت ان کے احوال باطن اور مقام معرفت کی نہایت اچھی طرح ترجمانی کرتی ہے اور صاحبان احوال کے لیے توحید و معرفت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انہی میں سے ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اصول و فروع کے عالم تھے اور اپنے وقت کے تمام اہل علم کا مرجع تھے۔ آپ نے علم تصوف میں ایک کتاب بنام رغائب تصنیف کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی اور بہت سی تصانیف ہیں۔ آپ ہر فن میں عالی حال اور بزرگ ہمت ہوئے ہیں۔ اپنے وقت میں بغداد کے شیخ المشائخ تھے۔ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وہ علم یعنی تصوف و معرفت جس سے دل کی حرکات کے ساتھ غیب کا مطالعہ ہو، اس عمل سے بہتر ہے جو محض جوارح یعنی اعضائے ظاہری کے ساتھ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علم کمال کا محل ہے اور جہالت نقص و طلب کا محل ہے، اور اس لیے علم حضوری قعر جہالت سے بہت بہتر ہے، کیونکہ علم مرد کو درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے اور جہالت عالم مادی اور سفلی سے آگے گزرنے نہیں دیتی۔ اور حقیقت میں علم بذات خود سب سے بڑا عمل ہے، بلکہ جملہ اعمال حسنہ کا مجموعہ ہے۔ اس کے لیے پہلی اور واضح دلیل یہ ہے کہ علم سے اللہ تعالی کی ذات و صفات کی معرفت یعنی شناخت ہو سکتی ہے، لیکن محض عمل سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیز اعمال بھی اس وقت تک درست، قابل اعتماد اور درگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہو سکتے جب تک ان کی بنیاد پختہ اور مستند علم پر نہ ہو، اور اگر صرف عمل سے اس کی راہ مل جانا ممکن ہوتی تو نصارہ اور راہب انتہائی ریاضت و مجاہدہ سے اس کا مشاہدہ کر لیتے، اور اسی طرح محض عمل سے نافرمان مومن بھی مغائبہ میں مشاہدہ حاصل کر لیتے۔ بس عمل بندے کی صفت ہے اور علم کامل اللہ تعالی کی صفت ہے، جس سے وہ بندے کو جس قدر چاہے مستفید کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک ساعت کا غور و تدبر 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے، اور حقیقت میں اعمال باطنی اعمال اعضاء و جوارح کے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور حقیقت میں باطنی اعمال اعضاء و جوارح کے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور افعال باطنی کی تاثیر حقیقت میں افعال ظاہری کی تاثیر سے بہت زیادہ کامل اور مفید ہے۔
اس لیے کہ آپ نے فرمایا عالم کا سونا بھی عبادت ہے لیکن جاہل کا جاگنا بھی گناہ و معصیت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ عالم نیند بھی کرے گا تو اس خیال و نیت سے کہ تھکان اور کوفت رفع کر کے پھر سے تبلیغ و ارشاد اور نیک اعمال میں مصروف ہو اور خلق خدا کی بھلائی کرے، لیکن جاہل اپنے جاگنے کے دوران بھی گناہوں میں مبتلا ہوگا اور مخلوقات کو ایذا پہنچائے گا اور جہالت کے باعث دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور آپ سے منقول ہے کہ آپ نے ایک درویش سے فرمایا کن للہ و الا فلا تکن، یعنی یا تو مکمل طور پر خدا کے لیے ہو جاؤ ورنہ بذات خود نہ ہو۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ تیسرا وجود بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ ہو ورنہ بالکل نہ ہو، اور اللہ کی معیت کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ذات و صفات کو کما حقہ پہچانا جائے اور اس کے کلام و احکام کا التزام کیا جائے۔ بالفاظ دیگر میری ہستی اور تیرا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود سے باقی ہو، اور اسی مکمل رابطے کی بنا پر انسان کی یہ عظمت ہوئی کہ خدا کو کے فرشتوں کو فرمایا اسجدوا لآدم، یعنی آدم کو سجدہ کرو۔ پس انسانی وجود کی عظمت جس قدر بھی ہے وہ تعلق باللہ کے سبب ہے، ورنہ وہ اس کی ازلی اور سرمدی تعلق کے بغیر معدم محض ہے۔ جیسا کہ فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی کیا انسان پر اس کی تخلیق سے پیشتر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ بس اگر تو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ خدا کا ہو جائے تو قیامت کو اپنے ساتھ ہوگا، اور اگر اپنے اختیار کے ساتھ نہ ہوگا بلکہ مشیت ایزدی کے تحت ہوگا تو قیامت کے دن خدا کے ساتھ ہوگا۔ اور ری معنی گہرے اور باریک ہونے کے باوجود اہل باطن پر واضح ہیں، اور یہ معنی گہرے اور باریک ہونے کے باوجود اہل باطن پر ظاہر ہیں اور واضح ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انہی میں سے ابو سلیمان داؤد بن طائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اہل تصوف کے پیشواؤں اور بڑے مشائخوں میں سے ہوئے ہیں، اپنے زمانے میں بے نظیر ہوئے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم ادہم وغیرہ کے ہم اثر ہیں اور طریقت میں حبیب راعی کے مرید ہیں۔ آپ تمام علوم میں نہایت عالی مرتبہ تھے اور فقہ میں فقیہوں کے استاد ہوئے ہیں۔ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور زہد و پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ کے مناقب بہت ہیں اور آپ کے فضائل کتابوں میں مذکور ہیں۔ آپ حقیقتوں میں کامل اور معاملات میں عالم ہوئے ہیں۔ آپ کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں میں سے ایک سے کہا کہ اگر تو عافیت اور سلامتی چاہتا ہے تو عافیت کی فکر کر اور اس کے لیے توشہ جمع کر۔ اور حکایات میں مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملے جلے رہا کرتے تھے، اور قاضی ابو یوسف سے بے تعلق کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ دونوں علم میں برابر ہیں، آپ ایک سے اس قدر رابطہ کیوں رکھتے ہیں اور دوسرے سے بے تعلق کس لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ محمد بن حسن نے مال و دولت خرچ کر کے علم حاصل کیا ہے، لہذا اس کا علم دین کے لیے باعث عزت ہے اور دنیا کے لیے باعث ذلت، اور ابو یوسف نے غربت اور درویشی کی حالت میں پڑھا ہے اور اس لیے اس نے علم کو عزت اور رتبے کا سبب بنا لیا ہے۔ بس یہ دونوں ایک دوسرے کی مانند نہیں، اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کی نظر میں دنیا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر حقیر ہو۔ وہ اہل دنیا کو اتنے نزدیک سے کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن فقراء سے انتہائی محبت و ربط تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے مناقب بہت ہیں جن کا مفصل تذکرہ یہاں ممکن نہیں۔
انہی میں سے ابو الحسن سری بن مفلس سقطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے خالو تھے اور تمام علموں میں عالم تھے۔ تصوف میں آپ کی بہت بڑی شان ہوئی ہے اور طریقت کے احوال و نکات واضح کرنے میں جس ہستی نے ابتدا کی وہ یہی ہیں۔ عراق کے بہت سے مشائخ آپ کے مرید ہوئے ہیں۔ آپ نے حبیب رائی کی مجلس اور زیارت سے روحانی فوائد اٹھائے تھے اور ان کی صحبت کے تربیت یافتہ تھے، اور آپ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے، اور آپ بغداد میں کباڑی کی دکان کیا کرتے تھے۔ جب بغداد کا بازار جلا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی دکان دیگر دکانوں کے ساتھ جل چکی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں اس کی تشویش سے آزاد ہوا، لیکن جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو آپ کی دکان جلی ہوئی نہ تھی، لیکن ساتھ کی دیگر دکانیں جل چکی تھیں۔ جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو اس دکان کا تمام سامان درویشوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا اور تصوف و طریقت کا راستہ اختیار کیا۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ، اگر تو مجھے چیز سے عذاب دینا چاہے گا تو اپنی ذات سے غفلت و حجاب کا عذاب ہرگز نہ فرما۔ اس دعا سے ظاہر ہے کہ اہل اللہ کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں کہ ان کے اور ذات خداوندی کے درمیان پردہ حائل ہو، جس کے باعث وہ مشاہدہ ذات اور اس کی روحانی و باطنی کوائف سے محروم رہیں۔ اور بالکل اسی طرح اولیاء اللہ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی راحت و مسرت ذات الہی کا قرب اور اس سے بے حجابی ہے، جس سے وہ حقیقی معنوں میں مطمئن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوزخ میں کوئی عذاب حجاب سے زیادہ سخت اور تکلیف دہ نہیں، اس لیے کہ اگر دوزخی وہاں رہ کر اللہ تعالی کے مشاہدہ اور مکاشفہ سے بہرور ہوتے تو عاصی ایمانداروں کو بہشت ہرگز یاد نہ آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بذات خود روحوں کو اس قدر خوشی عطا کرنے والا ہے کہ جسم کو عذاب محسوس نہیں ہو سکتا، اور بہشت میں بھی کوئی نعمت مشاہدہ اور کشف سے بڑھ کر نہیں ہے، اس لیے کہ بہشت کی نعمتیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر اس میں رہنے والے خدا سے درپردہ اور مشاہدہ ذات سے محروم ہوں تو وہ سب ان کے لیے باعث راحت ہونے کے بجائے وجہ عذاب ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ تمام حالات میں اپنے دوستوں کو اپنے ہاتھ وابستہ رکھتا ہے اور انہیں مشاہدہ و مکاشفہ کی لذات سے بہرور کرتا رہتا ہے، اور اہل اللہ اس مقصد کے لیے تمام ریاضتیں اور مشقتیں بخوبی برداشت کرتے رہتے ہیں۔ المختصر، اہل اللہ کے لیے زندگی میں سب سے بڑی راحت مشاہدہ ہے اور سب سے بدتر عذاب ذات الہی سے حجاب ہے، جس سے بچنے کی عملی کوشش کے علاوہ وہ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ابو علی شفیق بن ابراہیم ازدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اپنی قوم کے امام و پیشوا ہوئے ہیں، شریعت، معاملت اور حقیقت کے تمام علموں کے عالم تھے۔ علم تصوف و حقیقت میں آپ کی تصانیف بہت ہیں۔ آپ ابراہیم ادہم کے مرید و شاگرد تھے اور بہت سے مشائخ کی صحبت سے مستفید ہوئے تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو ان کی وفات کے بعد ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، لیکن اس کے نافرمان بندے زندہ ہونے کے باوجود مردوں سے بدتر ہیں۔ خدا کا اطاعت گزار ہمیشہ زندہ رہنے والا اس بنا پر ہوا کہ ملائکہ اس کی فرمانبرداری پر تا قیامت آفرین کہتے رہتے ہیں اور اس کا ثواب دائمی ہے۔ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے شیخ، میں نے گناہ بہت کیے ہیں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو جلد کس طرح آیا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، جو شخص وفات سے پہلے آ جائے اور توبہ کے لیے آمادہ ہو وہ جلدی آنے والا ہے، اگرچہ دیر لگا کر آیا ہو۔
اور کہتے ہیں کہ آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ 1 سال بلخ میں زوروں کا قحط پڑا اور آدمیوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کیا، اور ان حالات میں تمام مسلمان رنج و غم سے عاجز ہو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ غلام بازار میں ہنستا اور خوش ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے غلام، قحط کے باعث تمام مسلمان رنجیدہ اور پریشان ہیں، لیکن تو بڑا خوش ہو رہا ہے، کچھ شرم کرنی چاہیے۔ غلام نے کہا مجھے کوئی رنج و ملال نہیں، کیونکہ میرا مالک ایک گاؤں کا مالک ہے اور اس میں اور کوئی شریک نہیں۔ اس مالک نے میرے تمام تفکرات مٹا دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کو اسی وقت خیال آیا کہ پروردگار اس خواجہ کا غلام ہے جس کی ملک میں صرف ایک گاؤں ہے، اور یہ اس کی اتنی خوشی منا رہا اور اس قدر مطمئن ہے کہ لوگ حیرت زدہ ہیں، لیکن تیری ہستی مالک الملک ہے، تمام کائنات تیرے تصرف اور قبضہ قدرت میں ہے، اور تمام مخلوقات کا رازق بھی تو ہے، اور بائیں ہمہ ہمارے رنج و اضطراب اور اطمینان کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ شرک صریح اور ذوف ایمان نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محسوس کرتے ہوئے آپ نے دنیا کے اشغال اور تشویش سے کنارہ کشی اختیار کی اور اہل اللہ سے رابطہ بڑھا کر ان کے روحانی کوائف سے مستفید ہوئے، اور بعد ازاں آپ نے کبھی روزی کے متعلق تشویش نہ کی۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے حقیقی مالک اور رازق کو پہچاننے میں اس غلام کا شاگرد ہوں، اور میں نے جو کچھ بھی پایا اسی سے پایا، اور یہ آپ کے عجز و تواضع کا واضح ثبوت ہے۔ آپ کے مناقب بہت مشہور و معروف ہیں، وباللہ التوفیق۔ انہی میں سے ابو سلیمان عبد الرحمن عطیہ درانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اپنی قوم کے برگزیدہ اور حقیقت و روحانیت میں سب کے امام و پیشوا ہیں۔ آپ روحانی و باطنی کمالات سخت ریاضتوں اور مجاہدوں سے پائے۔ آپ اپنے وقت کے عالم کامل تھے۔ جوارح کی حفاظت، دلوں کی نگہبانی اور معاملات تصوف میں آپ کا کلام کمال مطافت رکھتا ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب دنیا کی توقعات اور خواہشات اللہ تعالی کے خوف پر غلبہ پا لیں تو زمانے میں ظلم و گناہ کا فساد فروغ پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کا انداز حالات کی رعایت سے ہوتا ہے، اور بندہ اس وقت تک حال کی نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے جب تک اللہ کا خوف اس پر غلبہ پائے ہوئے، لیکن جب خدا کا خوف اٹھ جاتا ہے تو وہ اس کی رعایت و اطاعت سے غافل ہونے لگتا ہے۔ پس توحید کی حفاظت بندے کی امید کی درستی میں ہوگی اور اطاعت کی تکمیل خوف سے، اور جب دونوں برابر ہو جائیں تو توحید اور وقت دونوں محفوظ ہوں گے، اور بندہ توحید کی حفاظت سے ایماندار ہوتا ہے اور خوف کی حفاظت سے مطیع ہوتا ہے۔ اور امید کا تعلق سراسر مشاہدہ سے ہے، کیونکہ اس میں اعتماد ہی اعتماد ہے، اور خوف کا تعلق صرف مجاہدہ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اضطراب یعنی بے قراری ہی بے قراری ہے، اور مشاہدہ در حقیقت مجاہدہ کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح اصطلاح تصوف میں بسط کی کیفیت ہمیشہ قبض کی کیفیت سے جنم لیتی ہے، اسی طرح تمام امیدیں نا امیدی سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور جو شخص ایک عرصے تک اپنے ارادوں اور کاموں کی تعمیل و تحصیل سے نا امید ہوتا ہے، اس کے حالات نتیجہ کار بسط و کشاد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس کی نا امیدی اس کے لیے امید و کامرانی اور سکون و اطمینان کا موجب ہوتی ہے۔ اور ایک حالت میں جو
کیفیت، قبض اور رنج و اضطراب باطنی اس کے لیے نا امیدیں اور پریشانی کا باعث تھی، اب اللہ تعالی کی بخشش و عنایات اور بے پایاں نعمتوں کی طرف رجوع کرتی ہے اور اسے راہ نجات دکھا کر اس کے سامنے مسرت و شادمانی اور سکون و اطمینان کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کے دل کو تمام آفات سے محفوظ کرتی ہے اور تمام الوہی اور ربانی اسرار اس پر منکشف ہونے لگتے ہیں، اور متعدد آیات قرآنی مومن کی اس باطنی اور فطری کیفیت پر شاہد ہیں۔ مثلاً فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بلا شبہ یہ ہمارا دستور ہے کہ مومنوں کو تکلیف کے بعد راحت و طمانینت عطا کرتے ہیں، اور انتہا یہ ہے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو بسا اوقات ایسی کیفیات سے گزرنا پڑا اور بعد میں اللہ تعالی نے اسباب رنج و اضطراب رفع فرما کر اپنے احسانات کا تذکرہ بائیں الفاظ میں فرمایا کہ کیا آپ کا سینہ اسرار و حقائق کے لیے کھول نہیں دیا گیا، اور کیا آپ سے وہ تکلیف دہ بوجھ اٹھا نہیں لیے گئے جنہوں نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور کیا آپ کا تذکرہ تمام دنیا میں ہمیشہ کے لیے بلند نہیں کر دیا گیا؟ اور احمد بن الجوارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کی تنہائی میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس وقت مجھے بے انتہا خوشی محسوس ہوئی۔ دوسرے روز میں نے ابو سلیمان کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو ضعیف العقیدہ مرد ہے، اس لیے کہ تجھے ابھی تک مخلوق درپیش ہے، خلوت میں تیری اور حالت ہے اور مجالس میں اور حالت ہے، اور بندے کے لیے دونوں جہان میں اس سے زیادہ نقصان دہ شے اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے خالق و معبود سے غافل ہو جائے۔ پس کمال عبودیت غیر اللہ سے بے تعلقی اور اللہ تعالی سے پختہ اور مکمل رابطہ و تعلق ہے، اور صوفیات و محویت کے اس بلند درجے تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ مشاہدہ ذات میں اپنے آپ کو دیکھنا اور محسوس کرنا بھی شرک سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے ابو الحفوظ معرف بفیروز کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ قدیم مشائخ سادات میں سے تھے۔ آپ جوان مردی، رجوع اللہ اور پرہیزگاری میں مشہور ہیں۔ آپ کا ذکر اس ترتیب میں پہلے چاہیے تھا، لیکن میں نے دو پیروں کی موافقت کی ہے، ایک تو صاحب نقل ہیں اور دوسرے صاحب تصرف ہیں۔ ان کی کتابوں میں یہی ترتیب موجود ہے۔ آپ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے ہیں۔ ابتدائے عمر میں بیگانہ شریعت اور بے دین تھے۔ علی بن موسیٰ رضا کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ان سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ آپ کے مناقب و فضائل بہت ہیں اور علوم و فنون میں قوم کے مقتدا ہوئے ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جوان مردوں کی 3 واضح علامات ہیں: ایک وفا جس کی خلاف ورزی نہ کی جائے، دوسرے کسی طمع کے بغیر مستحق تعریف لوگوں کی تعریف و توصیف، اور تیسرے کسی کے سوال کیے بغیر غریب و مستحق لوگوں کی امداد۔ وفا بے خلاف یہ ہے کہ بندہ عبودیت کے عہد میں مخالفت اور نافرمانی کو اپنے لیے حرام سمجھے، اور مدح بے بخشش یہ ہے کہ جس شخص سے نیکی نہ دیکھی گئی ہو اس کو نیک کہے، اور بغیر سوال عطا کرنے کے یہ معنی ہے کہ جب اس کے پاس مال ہو تو وہ اس کو دینے میں مسلم اور غیر مسلم، اپنے اور بیگانے میں تمیز نہ کرے، اور جب کسی حاجت مند کا حال معلوم ہو تو سوال کے بغیر اس کی امداد کرے، اور مخلوقات میں یہ تینوں صفات مجاز اور عاریت کے طور پر ہیں، لیکن حقیقتاً یہ صفات اللہ تعالی کی ہیں، اگرچہ مخلوق خدا کے ساتھ وفا کے خلاف چلتی ہے، مگر اس کی طرف سے مہربانی اور لطف بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی وفا کی علامتیں یہ ہیں کہ بندہ نیک کام کیے بغیر بھی جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کے باعث اس کو مایوس نہیں کرتا اور اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔
اس لیے کہ وہ بندے کے افعال کا محتاج نہیں اور بغیر سوال کے بندے کو بہت کچھ دیتا ہے۔ پس جب خدا تعالی اس پر مہربانی کرتا ہے تو وہ اسے بزرگ کر دیتا ہے اور اپنے قرب سے اس کو نوازتا ہے اور اس کے ساتھ تینوں معاملے درست رکھتا ہے، اور جو شخص اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق یہ تینوں معاملے درست رکھتا ہے، اور جو شخص اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق یہ تینوں معاملے مخلوق کے ساتھ درست رکھتا ہے تو مخلوقات اس کو جواں مرد اور دیانتدار کہتی ہے، اور جواں مردوں کے زمرے میں اس کا نام ثبت کیا جاتا ہے، اور یہ صفتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بدرجہ کمال پائی جاتی تھیں، اور ماں باپ کے لوگوں کے لیے آپ ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ابو عبد الرحمن بن عنوان اسم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے اہل حشمت میں سے ہوئے ہیں، اور آپ کو خراسان کے قدیم مشائخ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت شفیق کے مرید اور حضرت خضرویہ کے استاد ہوئے ہیں۔ اپنے تمام احوال میں ایک قدم بھی طریقت کے خلاف نہیں اٹھایا۔ یہاں تک کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے متعلق فرمایا، ہمارے زمانے کے صدیق حضرت حاتم اسم ہیں، آفات نفس اور احوال طریقت کے دقیقوں میں آپ کا کلام عالی رتبہ ہے، اور آپ کی تصنیفات علم معاملات میں مشہور ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، فسق 3 طرح کا ہے، ایک وہ فسق ہے جو خورد و نوش میں ہو، دوسرے وہ فسق ہے جو گفتگو اور بات چیت میں ہو، تیسرے وہ فسق جو دیکھنے میں ہو۔ پس کھانے کو حلال و جائز ذرائع سے یقینی طور پر قابل اعتماد رکھ، اور اپنی زبان کو صداقت و راستی کے لیے وقف کر، اور اپنی نظر کو کائنات میں بطور عبرت مشاہدہ کرنے میں استعمال کر۔ پس جو شخص کھانے میں توکل اختیار کرتا ہے وہ ذات الہی پر کامل اعتماد کے باعث نفس کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شخص زبان کو کذب دید گوئی سے بچاتا ہے وہ زبان کے فتنوں سے خلاصی پاتا ہے، اور جو شخص آنکھوں کو مشاہدہ قدرت اور موضوعات عبرت میں استعمال کرتا ہے وہ آنکھ کے فتنوں سے خلاصی پاتا ہے۔ پس انسان کا کھانا، گفتگو کرنا اور دیکھنا سراسر رضا الہی کے تحت ہو، اور اس کی عبادت وجد و سرور سے ہو، اس لیے کہ جب انسان سچ کہے گا تو اس کا ذکر کرے گا، اور جب ٹھیک دیکھے گا اور اس کے ذکر کے سوا کوئی اور ذکر اس کی زبان پر نہ ہوگا، اور موجودات میں اللہ تعالی کے جمال اور جلال کے سوا اس کے لیے کوئی اور نظارہ کرنا درست نہ ہوگا۔ پس خدا کی محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے اعضاء جوارح کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کے لیے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ خلاف شریعت کوئی فعل کیوں نہ ہو وہ بہرکیف خواہشات نفسانی کے تحت ہے، اور خواہشات کی غلامی توحید کے بالکل منافی ہے۔